نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر، اور صاحب امر کی، منکم تم میں سے، فإن پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں، فی شیء کسی چیز میں، فردوہ تو پھیر دو اس کو، الی اللہ اللہ کی طرف، والرسول اور رسول کی طرف، ان کنتم اگر ہو تم، تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور دن آخرت پر، ذالک یہ، خیر بہتر ہے، واحسن اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا انجام کے لحاظ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ الرسول سے مراد یہاں خاص پیغمبر، خاص رسول ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ اور نبی پر ایمان لائے اور انہوں نے اطاعت کی، پھر آپ ہی کی ہوگی اطاعت۔ کس کی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رسول گزر چکے ہیں یعنی پہلے، ان کی اطاعت ان کی قوموں پر لازم تھی اس وقت۔ تو اولی الامر منکم، صاحب امر لوگوں کی، امر کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور صاحب امر لوگوں کی اطاعت کرو۔ صاحب امر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، یأمرون الناس بالقسط، جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ اولی الامر، ایک معنی ہے کہ وہ جو نیکی کا حکم دیتا ہے۔ علماء یعنی جو حق بیان کرنے والے ہیں، اور پھر اس سے مراد امراء بھی لیے گئے۔ امیر جو ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اولو الامر منکم، منکم سے مراد تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے۔ فإن تنازعتم، پھر اگر تم آپس میں تنازع کرو، جھگڑنے لگو۔ تنازع کس سے ہے؟ نون عین زا سے ہے۔ تنازع کا مطلب ہے کھینچنا، یعنی ایک دوسرے سے کھینچ کر بات اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرنا تنازع کہلاتا ہے۔ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، یعنی عام مومنوں کے درمیان، یا پھر علماء کے درمیان، یا پھر علماء اور امراء کے درمیان تنازع ہو جائے، تو پھر کس کی طرف پھیرو اس کو؟ کہیں بھی کوئی اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ حل کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ رجوع کب کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد، یعنی قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا، تو قرآن پاک پہ عمل کریں گے، یعنی قرآن پاک کی طرف جائیں گے، قرآن پاک کے پاس جائیں گے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ والرسول، اور رسول کے پاس جب تک آپ زندہ تھے، دنیا میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا مراد تھا، اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان والے، اگر تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو، یعنی اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو، اللہ کو مانتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر
ईमान रखते हो। ज़ालिका खैरुन, तो ये बहुत बेहतर है बात तुम्हारे लिए। कौन सी, यानी कौन सी अच्छी है बात। ज़ालिका, ये क्या है, इसम इशारा है। किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, फरुद्दूहु की तरफ। जो कुछ इस आयत में गुज़र चुका है सब की तरफ इशारा है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, और जो तुम में से ज़िम्मेदार है, यानी पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि ज़िम्मेदारियाँ किन के सुपुर्द की जाए, जो अहल लोग हैं, अहल लोगों के सुपुर्द करो। और जब सुपुर्द हो जाए तो फिर क्या करो, उसकी बात मानो। फिर आपस में झगड़ा हो जाए तो फिर क्या करो, अल्लाह और रसूल की तरफ लुटा दो उस झगड़े को, उस मामले को। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर है। ज़ालिका खैरुन, और ये बेहतर है दुनिया में तुम्हारे मामलात को सही तौर पर अदा करने में। व अहसनु तावीला, और ज़्यादा अच्छा है तावील में, अंजाम में। तो नतीजा क्या होता है, बहुत अच्छा निकलता है। अच्छा, अब आपने ख्वाब देखा और आप कहते हैं कि मुझे इसकी तबीर बताओ, इस ख्वाब के देखने का नतीजा क्या होगा, यानी इंसान के जहन में होता है। ठीक इसी तरह किसी आयत की तावील करना, यानी इससे मुराद क्या है, मुराद के इंसान जहाँ तक पहुँचना चाहता है तो उसका अंजाम उसका बहुत अच्छा होगा। आखिरत का अंजाम भी और दुनिया का अंजाम भी उसके लिए बहुत अच्छा है। खैरुन आया है दुनिया की खैर है, और तावीला आखिरत का अंजाम भी। वैसे भी अगर कोई ग्रोह मिलजुल कर काम कर रहा है और वो अपने सामने तरीका जो है वो इख्तियार करता है, तो वो किस तरह इख्तियार करता है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, कुरान के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक अपने तरीके, अपने मामला तय करता है। और फिर उसके बाद फिर तीसरी चीज़ भी है, वो है डिसिप्लिन कायम करना। चाहे आप मस्जिद में हो, मदरसे में हो, घर में हो, जहाँ भी हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी स्कूल में हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो हर जगह तंजीम कायम करना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन जो है लाजम है। यहाँ एक बहुत अहम बात पता चल रही है कि जो दीन का हिस्सा है, उलुल अमर के लफ्ज़ के कामों का इंतज़ाम और मामलात, उनको सही अंदाज में लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आम तौर पर क्या होता है कि जहाँ लोग इकट्ठे काम करते हैं वहाँ कुछ ना कुछ इख्तलाफ हो जाता है। तो फिर किसकी तरफ लौटना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना चाहिए। यहाँ उलुल अमर नहीं कहा गया, यहाँ उलुल अमर को शरीक नहीं किया गया तनाज़े के फ़ैसले में। तनाज़े का फ़ैसला अल्लाह और रसूल ही करेंगे। तो सूरह शुअरा में भी आता है कि जिस चीज़ में तुम्हारा इख्तलाफ हो जाए उसका फ़ैसला किसके पास ले जाओ, अल्लाह के पास। क्योंकि जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो वही कामयाब है। और जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पे चलता है कि मेरा ख्याल ये है, कि मेरी समझ और मेरी अकल ये है, तो इससे मामलात दुरुस्त तय नहीं हो सकते। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी के मामलात में अल्लाह ताला की अताअत करनी है, कोई चीज़ कुरान और सुन्नत से हटी हुई ना हो। और फिर कामों को चलाने के लिए जिनको ज़िम्मेदारी दी जाए, उलुल अमर जिनके हाथ में किसी चीज़ का इंतज़ाम हो, तो उनकी इताअत करो। अगर ये मानी के तौर पे लफ्ज़ लिखे उलुल अमर का, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। उलुल अमर कौन है, जिनके हाथ में किसी चीज़ का इंतज़ाम हो, उनकी बात सुनना, उनकी बात मानना भी ज़रूरी है, वरना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। यहाँ आप देखें कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को कितना अहम करार दिया जा रहा है। लेकिन अल्लाह का जो हुक्म है जैसा है वैसा ही मानना पड़ेगा। आप कोई शर्त नहीं लगा सकते कि मुझे ये फ़ायदा होगा तो मैं मानूंगी, अगर कोई फ़ायदा हुआ तो मैं सच बोलूँगी, अगर नुकसान हुआ तो मैं झूठ बोलूँगी। ये नहीं आप कर सकते।
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شرطوں کے ساتھ نہیں کریں گے، جو کہا گیا وہ کرنا ہوگا، لیکن اولو الامر کی شرائط صرف اس وقت تک ہوگی جب وہ کوئی ایسا حکم نہ دے، یعنی اس کی بات ہم اس وقت تک مانیں گے جب تک وہ کوئی ایسا حکم نہ دے جو شریعت سے ٹکراتا ہو، شریعت کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو۔ جہاں وہ کوئی ایسی بات کہے جہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتی ہو، وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کی مثال ایک مشہور حدیث میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، اس کا امیر عبداللہ بن حذیفہ انصاری کو مقرر کیا اور لشکر کو حکم دیا کہ تم ان کی اطاعت کرو، کہ اپنے امیر کی بات ماننا۔ وہ امیر لشکر کی کسی بات سے ناراض ہو گئے، وہ امیر جو تھے وہ لشکر کی کسی بات سے ناراض ہو گئے، کوئی ایسا کام کیا ہوگا انہوں نے کہ وہ غصے میں آ گئے، اور ان سے پوچھا کہ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ وہ سارے صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ تو امیر نے کہا کہ اچھا، ایندھن جمع کرو، آگ جلاؤ اور سب اس میں کود جاؤ۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، جب اس میں داخل ہونے لگے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے کی ہے کہ آگ سے بچ سکیں، کہ ہم آگ سے بچ جائیں، کیا ہم اس آگ میں داخل ہوں جس سے بچنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ ابھی یہ بحث چل رہی تھی کہ آگ بجھ گئی تو امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی اس سے نہ نکل پاتے، یعنی جہنم کی آگ میں جاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امیر کی اطاعت کس لیے کرنی ہے، یعنی جائز امور میں اطاعت کرنی ہے۔ اگر امیر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو بات نہیں مانی جائے گی۔ جیسے یہاں پر یہ امیر اس بات کی دلیل لے کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کہا ہے کہ تم میری بات ماننا، تم میری بات مانو، حالانکہ وہ غلط حکم دے رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کا حکم مان کر آگ میں کود جاتے تو جہنم میں داخل ہوتے۔ استغفر اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں اور کان کھول کر بات ماننی چاہیے کہ وہ حکم ہمیں کس بات کا دے رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی انسان کی اطاعت جائز نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ رسول کی اطاعت صرف نماز اور روزے کی حد تک نہیں ہے، زندگی کے باقی تمام کاموں میں بھی ہوگی۔ اب دیکھیں آپ، دنیا کا قانون ہے، ٹریفک کا قانون، تو اگر کوئی کہے کہ ریڈ لائٹ ہے تو آپ کو وہاں رکنا ہے، تو آپ کہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں موجود ہے، تو انڈائریکٹلی قرآن پاک میں موجود ہے۔ کہاں؟ وابنی السبیل، جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ راستے کا جو حق ہے اس کی پابندی کرنا بھی مسلمان پر ضروری ہے۔ تو جہاں رکنے کا کہا جائے وہاں آپ کو رکنا چاہیے۔ تو اولو الامر میں آتا ہے نا، تو ہم کہیں گے جی میں تو مسلمان ہوں، میں نے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کہ جہاں ریڈ لائٹ آئے تو وہاں رک جاؤ۔ تو یہ کس میں آتا ہے؟ اولو الامر، کیونکہ جو ادھر کھڑے ہیں نا، جو ادھر کھڑے ہیں وہ آپ کی جان بچانے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں کس لیے؟ آپ کی جان بچانے کے لیے۔ تو یہاں واقعی لکھا نہیں ہوا، مگر یہ تو لکھا ہے اولو الامر، یعنی منکم لکھا ہوا ہے کہ جو ڈسپلن قائم کرنے والی ادارے ہیں ان کی بات مانو۔ اسی طرح اگر آپ سے کہا جائے کہ راستے میں کرسی نہ رکھیے تو آپ کہیں کہ سنت میں کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ لکھا ہوا ہے راستے میں بیٹھنے سے، راستہ روکنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی چیزیں راستے میں نہ پھینکیں جس سے کسی کو اذیت ہو یا کوئی گر پڑے یا کسی کو تکلیف ہو، تو
تو ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جو اولو الامر ہے نا، اس کے معنی بہت واضح ہیں۔ ڈسپلن کے جتنے بھی معنی ہیں اس میں آتے ہیں، صرف اس شرط کے ساتھ کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، تو ان کو ماننا، اس کی پابندی کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن و سنت کی پابندی ضروری ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کسی بھی جگہ پر کوئی نظام ایسا یعنی چل سکتا ہے کہ ہر شخص اپنی من مانی کرے؟ کوئی جگہ، کوئی کمپنی، کسی میں کوئی جاب کرتا ہو، تو کیا آپ اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکتے ہیں؟ یا کسی ڈسپلن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ ڈسپلن کے ساتھ نہ چلیں تو انجام کیسا ہوگا؟ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر ڈسپلن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو انجام اچھا ہوگا، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جو قوم کسی ڈسپلن کو فالو نہیں کرتی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ دین کے کام میں بھی ترقی اور برکت نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کام الٹ کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں مسلمانوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے، ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے، بے اعتبار لوگ ہیں، دھوکہ باز لوگ ہیں، اس میں دوسروں کا قصور کم ہے، اپنا زیادہ ہے ہمارا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ اختلاف ہو تو اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ جن صحابہ کرام نے ڈسپلن کو فالو نہیں کیا تھا، یعنی آپ کی بات کو نہیں ماننا تھا، آپ نے کہا کہ وہاں کھڑے رہنا پہاڑ کے اوپر جب تک میں نہ کہوں، وہاں سے نہیں ہلنا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈسپلن کو توڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے دوبارہ مشورہ کریں، جہاں انہیں کھڑا کیا گیا تھا وہاں وہ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ تو اگر کوئی کمپنی یا ادارہ، تنظیم اس اصول کے خلاف اگر چلے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، احسن تأویلا نہیں ہوگا۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب مل جل کر مشورے سے کام کیا جائے، جس کو امیر بنایا جائے اس کی بات بھی مانی جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔